السلام علیکم۔ @عرفان خان اردو آفیشیل پر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہم اور آپ یوٹیوب کے ذریعے سے مخاطب ہیں، جو کہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے۔ آج کے سبق کا مضمون ہے تیمم کا بیان۔ سوال: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: تیمم کسے کہتے ہیں؟ جواب: پاک مٹی یا کسی ایسی چیز سے جو مٹی کے حکم میں ہو، بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ سوال: تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ جواب: جب پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جانے یا مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو تیمم کرنا جائز ہوتا ہے۔ سوال: پانی نہ ملنے کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ جواب: جب پانی 1 میل دور ہو، 1 کلومیٹر کے آس پاس ہی میل ہوتا ہے، یا کسی دشمن کے خوف سے پانی نہ لے سکتا ہو، مثلا گھر سے باہر کنواں موجود ہے مگر ڈر ہے کہ گھر سے نکلا تو دشمن یا چور مار ڈالے گا، یا کنویں کے پاس بڑا بھاری سانپ پھر رہا ہے، یا شیر کھڑا ہے، یا تھوڑا پانی اپنے پاس موجود ہے مگر ڈر ہے کہ اگر اسے وضو میں خرچ کر دیا تو پیاس سے تکلیف ہوگی، یا کنواں موجود ہے مگر ڈول رسی نہیں ہے، یا پانی موجود ہے مگر یہ شخص اٹھ کر اسے لے نہیں سکتا اور دوسرا آدمی موجود نہیں، یہ سب صورتیں پانی نہ ہونے کے حکم میں داخل ہیں۔ سوال: بیمار ہو جانے کا خوف کب معتبر ہے؟ سوال: جبکہ اپنے تجربے سے گمان غالب ہو جائے یا کسی بڑے قابل حکیم کے کہنے سے معلوم ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے بیمار ہو جائے گا تو تیمم درست ہے۔ سوال: پانی کے 1 میل دور ہونے سے کیا مراد ہے؟ ذرا کھول کر بیان کرو۔ جواب: جب انسان کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں پانی موجود نہیں، لیکن اسے کسی کے بتانے سے یا اپنی اٹکل سے اندازے سے اس بات کا گمان غالب ہو جائے کہ پانی 1 میل کے اندر ہے تو پانی لانا اور وضو کرنا ضروری ہے۔ نماز کتنی ضروری ہے؟ یہ اس چیز سے ظاہر ہو رہا ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر اگر پانی ہے تو وہاں جا کر لانا اور وضو کرنا ہے، تو جب وضو کرنا ہے تو نماز کتنی قیمتی ہو جائے گی۔ مگر جب کوئی بتانے والا بھی نہ ہو اور کسی طریقے سے بھی پانی کا پتہ نہ چلے، یا پانی کا پتہ تو چلے لیکن وہ 1 میل یا اس سے زیادہ دور ہو تو پھر پانی لانا ضروری نہیں، تیمم کر لینا جائز ہے۔ سوال: تیمم میں فرض کتنے ہیں؟ جواب: 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر منہ پر پھیرنا، نمبر 3 دونوں ہاتھ مٹی پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ملنا۔ سوال: تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ جواب: اول نیت کرو۔ تیمم کرنے کا پورا طریقہ بتاؤ۔ جواب: اول نیت کرو کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، پھر دونوں ہاتھ مٹی کے بڑے ڈھیلے، ڈلے بھی بول سکتے ہیں، ڈھیلے بھی بول سکتے ہیں، پر مار کر انہیں جھاڑ دو، زیادہ مٹی لگ جائے تو منہ سے پھونک دو، اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرو
کہ کوئی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ ایک بال برابر جگہ چھوٹ جائے گی تو تیمم جائز نہ ہوگا۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارو اور انہیں جھاڑ کر پہلے بائیں ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھے ہاتھ کی انگلیوں کے سروں کے نیچے رکھ کر کھینچتے ہوئے کوہنی تک لے جاؤ۔ اس طرح لے جانے میں سیدھے ہاتھ کے نیچے کی جانب ہاتھ پھر جائے گا، پھر بائیں ہاتھ کی ہتھیلی سیدھے ہاتھ کے اوپر کی طرف کوہنی سے انگلیوں تک کھینچتے ہوئے لاؤ اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے اندر کی جانب کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کی پیٹھ سے پشت پر پھیرو۔ پھر اسی طرح سیدھے ہاتھ کو بائیں پر پھیرو، پھر انگلیوں کا خلال کرو۔ اگر انگوٹھی پہنے ہوئے ہو تو اسے اتارنا یا ہلانا ضروری ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا بھی سنت ہے۔ سبق کافی بڑا سارا ہو جائے گا، اس لیے اس حصے کو ہم 2 حصوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں۔ یہ پارٹ 2 اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔